آپ نے اکثر قبرستان سے متعلق کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر موجود جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور رات کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ آج کی یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ساحل پر موجود ایک شمشان گھاٹ کی کہانی، جہاں پر صدیوں سے لوگوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ یہ جگہ شروع سے ہی خوفناک سمجھی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور ہونے لگیں اور دن بدن اس کی پراسراریت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب ہوا میں سردی بڑھ رہی تھی اور سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، شمشان گھاٹ پر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شمشان گھاٹ کی پراسراریت سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر جو خوف محسوس ہوتا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت یہاں پر جنات آزاد گھومتے ہیں، لیکن ایک لڑکا تھا جسے ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ یہ سب محض افسانے ہیں، یہاں کوئی جن نہیں۔ ایک رات عامر نے اپنے دوستوں کو بولا کہ میں شمشان گھاٹ جا کر رات گزاروں گا اور تم لوگ دیکھ لینا، وہاں کچھ نہیں۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ جب لوگ اتنا کہتے ہیں تو اس واقعے میں کچھ نہ کچھ صداقت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ وہاں جانے والے اکثر زندہ نہیں رہتے۔ لیکن عامر نے کسی کی ایک بات نہیں سنی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ وہاں کی حقیقت کیا ہے۔ رات کے 11 بجے عامر ایک چھوٹی سی ٹارچ اور موبائل لے کر شمشان گھاٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے ماحول میں عجیب سا بوجھل پن محسوس ہوا، ایسے جیسے ہوا رک گئی ہو اور ہر طرف ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور اپنے دل کی دھڑکن بھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو، مگر وہ جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہوگا اور آگے بڑھنے لگا۔ عامر نے ہمت کی اور قبرستان کے اندر مزید آگے بڑھا۔ وہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چتا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے اور ثابت کر سکے کہ یہاں کچھ بھی خوفناک نہیں ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں دھیمی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ سرگوشیاں تیز ہونے لگی۔ مدد کرو، ہمیں بچاؤ، یہ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے ٹارچ کی روشنی مدھم ہو گئی اور وہی سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مل کر ایک ساتھ چیخ رہے ہوں اور مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ وہ چیخیں اس قدر خوفناک تھی کہ عامر کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ عامر کو اپنی ہمت جواب دیتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمبا سایہ آیا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس سائے کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس نے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عامر خوف سے کانپنے لگا، ٹارچ کو سائے کی طرف کیا، لیکن اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اب عامر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ہے جو وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ اس نے جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ بھاگنے لگا اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں میں کوئی زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ ہر قدم بھاری ہو چکا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے۔ پیچھے سے سائے کی آواز آ رہی تھی، تم بچ نہیں سکتے، یہاں سے زندہ کوئی نہیں جاتا۔ عامر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے پوری قوت سے اپنے قدم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جم چکے تھے۔ آخر کار وہ گر پڑا اور سائے نے اسے گھیر لیا۔ اس کی چیخیں شمشان گھاٹ میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح عامر کی لاش شمشان گھاٹ کے دروازے کے قریب ملی۔ اس کے چہرے پر ایسی دہشت کا نقش تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک منظر دیکھا ہو۔ اس کے دوست اور گھر والے کبھی نہیں جان سکے کہ اس رات وہاں ہوا کیا تھا، لیکن شمشان گھاٹ کی کہانی اور بھی خوفناک ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں جانے والے بعض افراد چیخوں کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ وہاں ایسی طاقتیں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عامر کی طرح جو لوگ ان جگہوں کی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر واپس نہیں آتے۔ آج بھی شمشان گھاٹ ایک خوفناک اور پراسرار جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے سائے اور چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں
اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھوپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ When we come to see